الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وطه والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني والبغدادي أجمعين وخواجہ معین الدین واولیاء سابقین دیگر بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ ومولانا العظیم وبلغنا على رسوله النبی المکین الامین الرؤوف الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وان الحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پارہ خان میں ثاقب رضا خان بولنے کی غرض سے دوسری مرتبہ حاضر آیا. اس طرح اشتیاق بھائی مجھے دیکھ رہے مجھے کچھ یاد آ گیا ہے. اس طرح مجبوری کے تحت اس کو جوڑتا ہوں تو 3 بار آیا. گاڑی سے میں نے توڑ لیا تھا پیر ہوئے تو میں مجبوری میں 2-3 دن پہلے آیا تھا. 2-4-5 دن پہلے میں یہاں ایڈمٹ تھا, رات پر تھا, اس کے بعد پھر نکل گیا. مجھے بولنا تھا اور آج میں پھر حاضر خدمت آیا. چونکہ یہ ہمارے ذیشان قادری جن سے ملاقات میری سب سے پہلے جو ہوئی تھی وہ ممبئی سینٹرل میں اجمیری مسجد میں ہوئی تھی. رمضان میں چندے کے تعلق سے گیا تھا جہاں حضرت تراویح سنا. ان کی رفتار اور ان کی اسپیڈ دیکھ کر میں نے ان سے ملنے کی کوشش کی. انہوں نے پہلی رکعت میں تقریباً 3-3.25 پارے سنا تھا. اس کے بعد میں ان سے ملا کہ یادداشت تیز والا مولوی اور بھائی کہاں کا رہنے والا ہے. ملاقات کیا. آج فی الحال آپ کے دیار میں وہ حاضر ہیں اور یہ انہی کی دعا ہے, ان کی کاوش ہے اور شفقت ہے جو ثاقب رضا خان آج کا اپنا پروگرام کسی اور کے ہینڈ اوور کر کے تمہارے دیار اقدس میں حاضر ہیں. آپ نے مجھ سے قبل ایک بہترین عمدہ نعت مصطفیٰ سماعت کیا.
نعت کے تعلق سے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت ارقم کے دروازے پر تشریف فرما، صحابہ کا مجمع موجود ہے، حسان کھڑے ہوتے عرض کرتے آقا میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ۔ جب نبی نے 3 مرتبہ ٹھہرنے کے لیے فرمایا تو حسان رونے لگے، اور جب روئے تو سسکیاں بن گئی۔ آقا نے فرمایا حسان روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو شوق میں محبت سے آپ کو نعت سنانے کے لیے بے قرار ہوں اور آپ منع فرماتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں حسان میں نے یہ نہیں کہا کہ میری نعت مت پڑھو، میں نے یہ نہیں کہا کہ میری نعت مت پڑھو، بلکہ میری نعت تم پڑھو گے میں ممبر کا انتظام کرا دوں گا، اس ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر میرے حجرے سے ایک چٹائی لے کر آؤ، ان کی نعت سن کے میں دیوانہ ہوں۔ میں تو مقرر ہوں، اکثر جاتا ہوں، لیکن اچھا پڑھنے والا صاحب بہت کم ہی ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر میرے حجرے سے کھجور کی چٹائی لاؤ۔ صحابہ ابو بکر جاتے ہیں، کھجور کی چٹائی لائے اور حسان کے سامنے بچھا دیا۔ آقا تشریف فرما، کچھ لوگ بیٹھ گئے، نبی بیٹھے ہیں، مجمع موجود ہے۔ آقا نے سارے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا حسان کھڑے ہو جاؤ اور میری نعت کو پڑھو۔ اب نعت انہوں نے عربی میں پڑھا، اس سے پہلے ترجمہ کسی نے کیا ہے۔ جب آقا کے صحابہ نعت پڑھتے ہیں تو نعت پڑھ لیا، اب نبی کھڑے ہو گئے، نعت پڑھنے کے بعد آقا کھڑے ہو گئے اور حسان کا داہنا ہاتھ شریف اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ارشاد فرما دیا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، حسان نے شوق میں ذوق میں میری محبت میں نعت پڑھا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ حسان جنتی ہے۔ اور سے سنیے گا، اب اس میں آپ لوگ کی تھوڑا کھچائی ہو گئی، ویسے میں کھچائی کسی کی نہیں کرتا، حدیث کے مطابق سننے والوں کی انسٹ ہوئی ہلکی سے۔ وہ عرض کرتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، بلال، دیگر صحابہ، عثمان ذوالنورین ہیں، مولا علی بھی ہیں، تمام کے تمام صحابہ موجود ہیں، سب کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آقا آپ نے نعت پڑھنے والے کو ضمانت دے دیا کہ میری نعت حسان نے پڑھا ہے، ہاتھ پکڑ کر کہہ دیا کہ میں ضمانت دیتا ہوں حسان تو جنتی ہے۔ یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتا دے نعت سننے والے کا معاملہ کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اور میرے صحابہ سب کے سب کھڑے ہو جاؤ اور میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو ٹچ کر دو۔ نبی کے ہاتھ میں سارے نے ہاتھ ٹچ کیا، ایک دوسرے کے اوپر ٹچ کر کے ارشاد فرمایا نبی نے جو میری نعت شوق سے سنے اور سن کر کے جھومے، جھوم کر لب جھومے اور ایک بار بھی کہتے سبحان اللہ تو وہ بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ نبی کی نعت پڑھنے والا جنتی، نبی کی نعت سننے والا جنتی۔ اور ایک چیز یہ پوائنٹ کی بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کبھی محفل میناد منعقد ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پر کو اوپر سے بھاگے رہتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، فرشتے آپ کے اوپر اپنے پر کو سایہ بنائے، شامیانہ بنائے، لیکن یہی امت میلاد سننے والی جب میدان محشر کا معاملہ ہوگا تو فرشتے کا پر نیچے اور تمہارا قدم اوپر، یہ تمہارے فیض و برکات ہے۔ اب ان کی نعت سنا تو میرے ذہن میں ایک شعر یاد آیا کہ صحن مسجد کو جو سجدوں سے سجایا ہوتا، صحن مسجد کو جو سجدوں سے سجایا ہوتا، اپنے ہاتھوں سے نہ اس گھر کو گرایا ہوتا۔ صحن مسجد کو جو سجدوں سے سجایا ہوتا، اپنے ہاتھوں سے نہ اس گھر کو گرایا ہوتا۔ اور باغ جنت تجھے انعام میں دیتے آقا رضا پیکر، باغ جنت تجھے انعام میں دیتے آقا پیکر رضا، گر یہی نعت تو نے مدینے میں سنایا۔ اب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم
مولانا محمد صلو علیہ وسلم دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ثاقب رضا خان کا بھی ایک معمور ہے، ایک دستور ہے، ایک ریکارڈ ہے، ایک اتہاس ہے، ایک طریقہ ہے. میں جب کبھی بھی نبی کی محفل میں جاتا ہوں تو نبی کی نعت پڑھتا ہوں. نیند غالب ہو رہی ہے کیا؟ اور شعر سماعت کر لیں. دو تین شعر ہیں، محبت سے زیادہ دیر ہمیں بولنا نہیں ہے. آپ کے علماء لوگ ماشاءاللہ وہ اچھا سے بولے، اچھا سے پڑھے اور چلے گئے. مجھے بھی بول کے ترنت نکلنا ہے اسی وقت. شعر سماعت کر لیں اور ایڈوانس میں کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل زندہ باد پڑھیں. کٹے عمر صلی اللہ کہتے جو لوگ اس طریقے سے زندگی جینا چاہتے ہیں وہ لوگ اس نعت کو سننے کے بعد اپنے آپ کو خاموش نہیں کر سکتے. ان کے دل میں ایمانی جذبہ ضرور ابال مارے لیکن اور پڑھتا ہوں. اشتیاق بھائی آپ بھی سن رہے ہیں. ہاں. کٹے عمر صلی اللہ کہتے کٹے عمر صلی. اگر ایک بار میرے ساتھ پڑھ دیں خدا کی قسم سب کے سب کی بخشش ہو جائے گی. سب کی بخشش ہو جائے گی. دل سے پڑھ لیجیے. چیلنج ہے میرا. کٹے عمر صلی اللہ کہتے کٹے عمر صلی اللہ کہتے کٹے عمر صلی اللہ کہتے اور اٹھو حشر میں اٹھو حشر میں مصطفیٰ کہتے. اب یہ سمجھ لو کہ میری کمائی بڑی تیزی کے ساتھ ہو گئی. محرم میں جو شعر میں نے پڑھا تھا پھر سے کہہ رہا ہوں کہ نعت مصطفیٰ پڑھ کر دل کی صفائی ہو گئی. عمر بھر کھائے گا ثاقب رضا اتنی کمائی ہو. شعر سن لیں ماشاءاللہ. کٹے عمر صلی اللہ کہتے اور اٹھو حشر میں مصطفیٰ کہتے. اس قطع کا آخری شعر سماعت کریں. سب سے قیمتی ہے، بہت پیارا ہے. حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریں کہ خدا کو جو پایا نبی کہتے آپ بھی کہیں میرے ساتھ. خدا کو جو پایا نبی کہتے اور خدا کو جو پایا نبی کہتے اور خدا مل گیا مصطفیٰ. خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے عمر صلی اللہ کہتے اٹھو حشر میں مصطفیٰ کہتے. درود پاک پڑھ لیں. سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا صلو علیہ وسلم. صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جو قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ عز و جل قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ. یہ 15ویں پارے کا ہے، پہلی آیت ہے. اس پارے کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ترجمہ بڑا خوبصورت سا ہے.
ترجمہ بڑا اعلیٰ ہے، ترجمہ ایسا ہے کہ بدعقیدوں کے ہوش اڑ جائیں. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. اب ذات اور پاک اور ذات سنتے جائیے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو جب پاک ہے وہ ذات لے گئی راتوں رات کس کو؟ کسی ناپاک آدمی کو. لے جانے والی ذات پاک اور جانے والی ذات پاک. جو لے کر گیا پاک، جو گیا پاک، جس کے پاس گیا وہ بھی پاک، جہاں سے جہاں تک گیا وہ بھی پاک. تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو، تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو، در در بھیک مانگنے والے کو سلطان مت کہو. تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو، در در بھیک مانگنے والے کو سلطان مت کہو. اور مفتی فقیہ پیر جو چاہو سب کہو، مفتی فقیہ پیر جو چاہو سب کہو، مگر سب کو امام احمد رضا خان مت کہو، مگر سب کو امام احمد رضا خان مت کہو. اور 1000 بار عقیدت سلام کرتی ہے، 1000 بار عقیدت سلام کرتی ہے. نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے. اور یا رسول اللہ کیا ہوا اگرچہ دور ہے مدینہ ہم سب سے، یا رسول اللہ کیا ہوا اگرچہ دور ہے مدینہ ہم سب سے. حضور آپ کو یہ امت سلام کرتی ہے، حضور آپ کو یہ امت سلام کرتی ہے. بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، صفحہ نمبر 63، 64، 65. اللہ کے نبی کی مقدس بارگاہ عالیہ صحابہ کرام تشریف فرمائے. آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شب بارات آنے والی، کہتے سبحان اللہ. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شب بارات آنے والی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں شب بارات کل ہے. کب ہے؟ شب بارات کل ہے. آقا کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں کل ہے. اب کوئی فضیلت آپ بیان فرماتے ہیں. آقا سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شب بارات کی کچھ فیض و برکات بتا دیں، اس کی فضیلت بتا دیں. تو اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کل کا جو دن ہے، کل کا جو دن ہے وہ شب بارات کا ہے. تو آقا کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس رات میں، اس دن میں ہم کیا کیا کریں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں شب بارات بخشیش والی رات ہے، گناہ سے مغفرت والی رات ہے، جنت خریدنے والی رات ہے، جو سب کو لاکھ مان کر 200 دور کرنے والی رات ہے. عرض کرتے ہیں ابو بکر یا رسول اللہ شب بارات میں ہم کیسے جنت خرید لیں گے؟ شب بارات میں ہم کیسے جو سب کے قریب سے دور ہو جائیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شب بارات میں مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے، کتنے پہلے 15 منٹ پہلے، مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے. کس دن؟ کل. کس دن؟ کل. شب بارات کے دن مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے آپ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد میں مسجد کے اندر جائیں. نہ مسجد جائیں تو اپنے گھر میں رہیں اور گھر میں آپ کو دیکھ کے تقریر کریں. ہمارا وصول ہے، ہم دیکھتے ہیں امام لوگوں کو. امام کو دیکھنے کے بعد ہم پر جہنم حرام ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر امام ہمارا ڈرائیور ہے، جنتی ہے، تو ہم بھی جنتی ہیں. سنیں یہ حدیث سے بات ہے. آقا فرماتے ہیں مغرب کی اذان سے تقریباً 15 منٹ پہلے آپ وضو کر لیں. وضو کر کے اگر آپ کا غسل ہے تو آپ وضو کریں. وضو کر کے ہاتھ میں تسبیح لے لیں. کیا کریں گے؟ ہاتھ میں تسبیح لے لیں گے اور آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اب اس کے بعد 40 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے. 100 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف. اور 40 مرتبہ
40 مرتبہ استغفراللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ آقا اعلان فرما رہے ہیں. اور نبی کے جسم اطہر سے اعلان کرتے سمے اسٹیٹمنٹ دیتے سمے ٹھنڈی کا سیزن ہے, بڑی تیزی کے ساتھ ٹھنڈی ہے, لیکن نبی کے جسم اطہر سے قاری صاحب کا پسینہ نکل رہا ہے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس ٹھنڈی کے سیزن میں آپ حدیث بیان فرما رہے ہیں, اسلام کی تنبیہ کر رہے ہیں, شب بارات کے فضائل بیان فرما رہے ہیں, آقا آپ کو پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تو آقا کے صحابہ عرض کرتے ہیں پسینہ آنے کا سبب آقا بتا دے. نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ پہلے یہ مت پوچھو کہ پسینہ کیوں آ رہا ہے, پوچھو میں نے جو یہ عمل بتایا ہے اس عمل سے فائدہ کیا ہے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس عمل کے فوز و برکات بتا دے, اس عمل کے آپ فائدے بتا دے. تو نبی ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اور 40 مرتبہ توبہ استغفار پڑھے گا تو اس سے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب جب 80 سال کے گناہ کی باری آئی تو قاری صاحب نے بھی عرض کیا اور امام صاحب نے بھی عرض کیا, پیچھے نقیب صاحب نے بھی عرض کیا, سب نے عرض کرنا شروع کر دیا. ایک مثال لے لو, یہاں پر اشتیاق کی عمر کتنی ہوگی؟ 60 سال. آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال. میری عمر کتنی ہوگی؟ منیمم 34-35 کے اندر میرے باؤ جو بھی ہو. آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 25-26 سال. اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی 40 کا ہے, کوئی 50 کا ہے, کوئی 60 کا ہے. اگر 30 میں مر گیا تو 30 والا کہہ سکتا ہے ارے مولانا صاحب آپ نے تو یہ کہہ دیا جو شب بارات کی مغرب کی اذان سے پہلے اگر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور 40 مرتبہ توبہ استغفار پڑھ لے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب آپ عمر تو 60 سال ہے ہی نہیں ہے مولانا, میری عمر تو 15 ہی سال ہے, میری عمر تو 80 سال کی ہے اور 20 سال کا گناہ میرا معاف ہوگا. اگر مثال کے طور پہ میری موت 20 سال میں ہو گئی اور میں نے توبہ کر لیا, میں نے درود پڑھ لیا, تو باقی کا جو بچا کس کا گناہ معاف ہوگا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اور میرے پیارے صحابہ اسے تحریر فرماؤ, اسے لکھو. یہ سوال تم نے آج مدینہ میں مجھ سے کیا ہے, کل میری امت میں لوگ علماؤں سے کریں گے تو میرے علماء جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. سنو, اگر تم نے 30 سال کی عمر میں شب بارات والے دن مغرب کی اذان سے پہلے 15 منٹ پہلے اذان سے اگر تم نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اور 40 مرتبہ توبہ استغفار پڑھ لیا تو جتنے دن تیری عمر ہے اتنے دن کے گناہ تیرے معاف ہوں گے, اور جتنے گناہ تیرے ماں باپ نے کیا ہے تیرے پڑھنے کی وجہ سے, تیرے ماں باپ کی وجہ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فیضان شب برات, فیضان شب برات. علامہ ثاقب رضا خان صاحب حشمتی, علامہ ثاقب رضا خان صاحب حشمتی.